الله يا الله عبدك يلبي نداك الله يا الله ما خاب من ناداك الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے. ہم نے سورۃ بقرہ شروع کر رکھی ہے اور لیکن اس میں ایک طویل گیپ آیا. آج ایک طویل گیپ کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ گیپ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور قرآن پاک کو سمجھنے اور قرآن کو سیکھنے کے اس سلسلے میں ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا. ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں 1 verse 1 day مارننگ وتھ قرآن میں. روز کی ہم ایک آیت سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اصل مقصد تو یہی ہے اس کو سمجھا جائے. ایک آیت بھی سمجھ لیں اور اس کو ہم اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یہ یقیناً ایک بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نوازے. جو آیت ہم سمجھیں گے اس کو ہم 4 steps میں سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز. 4 steps میں نے اس کو دیکھا ہے. نمبر 1 جو ہے وہ ہوگا ٹرانسلیشن کا سٹیپ، یعنی اس کا جو ترجمہ ہم کریں گے. انفیکٹ قرآن ایسی کتاب ہے یا قرآن میں یوز ہونے والی عربک کے اندر اتنی جامعیت اور اتنی گہرائی ہے کہ آج تک کوئی اس کا ترجمہ کر ہی نہیں سکا. اٹس مین کہ جیسے مولانا ابو المودودی نے جب قرآن کا ترجمہ کیا تو انہوں نے اس قرآن کے ترجمے کو ترجمانی کا نام دیا، یعنی میرا ترجمہ، مطلب کہ مجھے اس کی یہ سمجھ آئی ہے. تو ایسے ہی جن لوگوں نے قرآن کی ٹرانسلیشن کی ہے، تو ایسے ہی جن لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے وہ اصل میں انہوں نے جو ان کو سمجھ آئی ہے اس کے مطابق کیا ہے. قرآن کو اگر ہم صحیح روح کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں عربک زبان سیکھنی پڑے گی، ہمیں عربی سیکھنی پڑے گی. اور عربی سیکھنا نہ ہی تو ناممکن ہے اور نہ ہی کوئی مشکل ہے. اب دیکھیں نا، ہمارے بچے انگلش سیکھ رہے ہیں، ہم خود انگلش سیکھ رہے ہیں، انگلش لینگویج کورسز کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ڈالر ہم اس کے بغیر نہیں کما سکتے، تو وقت کی ضرورت ہے. لیکن اصل کامیابی جو آخرت کی کامیابی ہے اس کے لیے ہمیں عربک سیکھنی پڑے گی. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ایک کام شروع کر دیں اپنے گھر میں. بچوں کو جب ہم ناظرہ پڑھاتے ہیں تو وہ جو ناظرہ والا سپارہ ہے اسی کو ہم ساتھ میں عربی میں بھی پڑھانا شروع کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ بہت حد تک بچوں کو عربی آ جائے گی. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی یہ سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اور انشاءاللہ اب بھی اس کو جاری و ساری رکھیں گے کہ عربی میں کتنے زیادہ وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اگر ہم اس چیز پر غور کریں تو بہت حد تک ہمیں قرآن کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. تو پہلا سٹیپ اس کے ترجمے کا ہے، دوسرا سٹیپ تفسیر کا ہے، ایکسپلینیشن کا ہے. قرآن کی تفسیر سمجھنے کا سیکنڈ سٹیپ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن پاک ایک دوسرے کی، قرآن کی کچھ آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. مطلب کسی ایک آیت میں ایک حکم ملتا ہے اور وہاں پہ اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، اور جب دوسرا حکم ملتا ہے تو اس میں اس کی ڈیٹیل آ جاتی ہے. جیسے صلاۃ خوف کا ایک جگہ پہ صرف حکم ہے اور سورۃ بقرہ کے اندر، سورۃ آل عمران کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل ہے کہ وہ کیسے نماز پڑھی جائے گی. اور ایسے ہی شراب کی حرمت کے 2-3 حکم نازل ہوتے ہیں کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو، شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا، اور پھر اس کی مکمل حرمت نازل ہوتی ہے. تو اس طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے گا.
اور دوسرا قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں احادیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کیسی بات ہے کہ قرآن سمجھتے ہوئے ہم احادیث کا علم بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمیں یہ حکم ملتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنی نمازیں پڑھنی ہیں اور پھر ہم نے کتنے رکعت پڑھنی ہے اور کس طرح سے پڑھنی ہے؟ یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلے گا۔ اسی لیے قرآن سمجھنے کے لیے احادیث کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ قرآن کی تفسیر حدیث سے اور پھر صحابہ اکرام کے عمل سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، اور پھر وہ حالات، وہ واقعات ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ جس کو کہتے ہیں، مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں نازل ہوئی، اور پھر جب نازل ہوئی تو اس وقت کیا حالات درپیش تھے، کیا معاملات تھے، کیسا موقع تھا۔ یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھیں گے تو پھر ہمیں بہت اچھی سی سمجھ آ جائے گی۔ مطلب حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مکے میں جو صورتیں نازل ہوئی تھیں ان کے اندر ایمانیات پر بات ہوئی ہے، عقیدہ آخرت پر بات ہوئی ہے، عقیدہ رسالت پر بات ہوئی ہے، اور جب ہم مدینے میں آئے تو جو صورتیں نازل ہوئی تھیں ان میں احکامات تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پردے کا حکم اگر مکے میں نازل ہو جاتا تو شاید بہت سے لوگ انکار کر دیتے، لیکن ہوا کیا، جب پردے کا حکم نازل ہوا تو ایمان اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے ساری رات گھروں کے دیے جلتے رہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے جانا ہے تو بڑی چادروں کا اہتمام کیا جائے۔ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی۔ اہل مدینہ یا اہل عرب اس قدر شراب استعمال کرتے تھے کہ ہر گھر میں ایک مٹکا پانی کا تو اس کے ساتھ ایک مٹکا شراب کا رکھا ہوتا تھا۔ لیکن جیسے ہی شراب کی مکمل حرمت نازل ہوئی لوگوں نے وہ مٹکے توڑ دیے تو مدینے کی گلیاں شراب سے شرابور ہو گئی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ جب ہم دیکھیں گے تو ایک تو ہمارے نالج میں بھی اس سے بھی اضافہ ہوگا، اور دوسرا ہم انڈرسٹینڈنگ ٹورڈ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے آسان بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ العزیز دلچسپ بھی ہو جائے گی۔ اور تیسرا سٹیپ جو ہے اس میں ہم بیسک عربک گرامر کریں گے۔ بیسک عربک گرامر کریں گے، پھر ہم وہ الفاظ دیکھیں گے جو موسٹلی ریپیٹیڈ ہیں، بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں، جیسے الذین کا لفظ ہے، ہوا کا لفظ ہے، کل کا لفظ ہے، بار بار ریپیٹ ہونے والے ورڈز کو ہم دیکھیں گے، اور ساتھ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کے وہ کون سے الفاظ ہیں جو ہم اپنی اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ بیسک گرامر ہوگی، کوئی بہت لمبی چوڑی گرامر نہیں، بیسک گرامر جس سے قرآن سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور فورتھ موسٹ امپورٹنٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں گے یہ جو آیت آج ہم نے پڑھی ہے اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، عملی زندگی کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں، ہمارے لیے اس میں کیا اصول ہے۔ قرآن میری کتاب ہے نا، میری ہے، آپ کی ہے، اس کا موضوع انسان ہے، تو یہ 4 سٹیپس ہیں جن کو ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ، اور پھر ان 4 سٹیپس کے مطابق ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے، امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہماری اس ایفرٹ کو قبول کرے، اس سے سب کو فائدہ ہو اور ہم لوگ قرآن کے قریب ہوں، اور میں اپنی اس کوشش میں کہ قرآن میرے لیے بھی ذریعہ ہدایت بنے اور میں اسے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا سکوں، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، فی امان اللہ تعالی۔